الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ صورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں یہ صورت تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر ورم آنے لگا۔ یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مکی زندگی در حقیقت ایک تکالیف بھری زندگی ہے، اور مدینہ منورہ کی 8 سالہ زندگی یہ بھی بہت مشکلات کا سامنا ان حضرات نے کیا ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے کہ تمہاری یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک دن آئے گا کہ فتح مکہ ہوگا اور تمام لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ اسلام کے اندر پوری جماعت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج در فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح سے عام عرب فوج در فوج یعنی پوری جماعت ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اور استغفار میں لگ جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مضمون روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا اس صورت کے مفہوم میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر یہ 2 باتیں بیان کی گئی ہے۔ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری میں ہوا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے پھر قوت عطا فرمائی ہے، پھر مسلمان پوری شان و شوکت اور عزت کے ساتھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے گناہ بخشوائے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، اللہ رب العزت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ بہت سے کام ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سمجھ کر کیے، پھر بعد میں بات معلوم ہوئی کہ یہ کام خلاف مصلحت تھا، تو ایسے امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کر قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔